یہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن آفس کے سامنے پروٹیسٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ کل تک کی صورتحال جو کل گزر گیا ہے تو ہمیں اس طرح سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ پروٹیسٹ کی کال دی ہے، لیکن اس میں کوئی خاص جو ہے وہ کوئی جو ہے نا ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن آج صبح سے کچھ رپورٹس بھی ہمیں ملی ہیں، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی پریس ٹاک کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کل الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ جو رپورٹس ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ وائلنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ اگر ان کو ان فرنٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان آفس جمع ہونے کی اجازت دی گئی تو یہ وہاں پہ وائلنس جو ہے کر سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن آفس پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ویسے بھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجنز ہیں، اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آفس جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے۔ تو اس لیے میں انہیں وارن کرتا ہوں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور جو ورکرز ہیں ان کو بھی، کہ آپ ریڈ زون میں جو ہے وہ کل داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے جو ایریاز یہاں پہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختص کیے ہیں، وہ H9 جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا، اور اس کے علاوہ H9 پارک ہے، F9 جی، جہاں پہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ تو ان جگہوں پہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی سہولت فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم مہیا کرنے کو تیار ہیں۔ وہاں پہ آپ کو سیکورٹی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی جائے گی، تو آپ وہاں پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائیں۔ ریڈ زون میں قطعاً جو ہے وہ داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی، اور اگر کسی نے فورسبلی جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا قانون کے مطابق، اور پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہوا جی ہمارے ساتھ، بڑی ہمارے ساتھ جو جناب جی بڑی ظلم اور بربریت، یعنی ٹیئر گیس کے اوپر ہی جو ہے یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ ان کے ساتھ جب ہو جاتی ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، بلکہ ان کے انتقام میں جو ہے یہ 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ ہم کس مشکل سے اور انتقام کی کس جو ہے وہ بھیانک شکل سے جو ہے وہ ہم گزرے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اپنی بات کو کل کے ان کے پروٹیسٹ تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ٹھیک ہے پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سب کا حق ہے، اور اس میں آپ پرامن احتجاج کے لیے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں، پریڈ گراؤنڈ ہے، وہ H9 ہے، F9 پارک ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کریں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ پرامن پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف دی آفس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو الاؤ کیا جائے گا، اور اگر کسی نے اپنے قانون کو
یا ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا وائلنس کی تو اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی کہانیاں جو ہے نا وہ پیش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. باقی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ایجنٹ جو ہیں یہ ثابت ہو چکے ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر ملکی پیسہ اور انڈیویجول سے بھی لیا, کمپنی سے بھی لیا, اور اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے, پاکستان میں جو ہے وہ افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے, پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کے لیے, پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ بونے کے لیے, اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے, یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں, مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تند و تیز بھی بات ہو جایا کرتی تھی, لیکن ادروائز جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا. اور اس نے ایک ایسی نفرت کی فضا جو ہے اوئے توئے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیاسی فیبرک جو ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت, اتحادی حکومت جو ہے, کیبنٹ کا کل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے, تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑے جو ہے وہ بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم فردر پروسیڈ کریں گے. تھینک یو جی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کل کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ڈال دیا جائے گا, اور کتنے لوگ ان کے ذمہ داران جو ہے ای سی ایل میں آئیں گے, اور کیا ریفرنس نااہلی کا وہ بھی دائر کر دیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ای سی پی کا جو فیصلہ ہے یا رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ ملک دشمن بھی ہیں, اور جس میں منی لانڈرنگ ہے, جس میں جعل سازی ہے, جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں. تو ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے, اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈیبل مٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنے کنکلوژن جو ہیں وہ انہوں نے ڈرا کی ہے. اب ان کنکلوژنز کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس کس ادارے کی جورسڈکشن ہے. گورنمنٹ کے ذمے یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اگر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کرے کہ یہ فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, اور اس ڈکلیریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ای سی پی کے فیصلے میں ہے, تو یہ ٹھیک ہے, یہ کیبنٹ کرے گی, یہ گورنمنٹ کرے گی. اگر اس میں جو کرمنل سائڈ پہ جو انڈیکیشنز ہیں اس میں اگر ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو ایف آئی اے اس میں جو ہے وہ اپنا پروسیڈ کرے گی. اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسڈکشن میں آتا ہے, پی پی سی پینل کوڈ کا کوئی offense ہے یا اینٹی کرپشن کا کوئی offense ہے, تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں, تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ کہیں کہ جی آج ہی شام کو یا کل کے اجلاس میں ہی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس کے اوپر جو ریکوزٹ ٹائم ہے وہ لیا جائے گا تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سوچ سمجھ کے کی جائے, تاکہ اس کا کوئی جو ہے وہ پھر یعنی جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ ادروائز نہ ہو. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے. تو اس میں پھر یہ بھی چیزیں بعد میں آئیں گی کہ جن لوگوں کو ہم انکوائری میں جو ہے وہ شامل کریں گے, تو ان میں سے سبھی کا نہیں, ہر کوئی تو جو ہے وہ جن لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں
وہ تو غریب لوگ ہیں، وہ تو مسکین، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کسی بات کا، یہ ہم سے دستخط کروا لیتے تھے اور اس کے بعد یہ خود ہی جو ہے وہ چلاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں نا کتنے شرم کی بات ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ جو ہے وہ عجیب انداز میں باتیں کرتے، وہ فلانا جی پاپڑ والا جی، فلانا جی پی این ہے جی، فلاں جی گول گپے والا۔ اب یہ اپنے گول گپے والے جو ہیں، اپنے چپڑاسی جو ہیں، اب وہ سامنے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا دینا اب یہ جواب، فرا گوگی کا کوئی جواب نہیں ہے جی، وہ القادر ٹرسٹ کے 458 کنال 5 ارب روپے کی پراپرٹی کوئی جواب نہیں ہے، 50 ارب روپے کا سرکاری جو ہے وہ خزانے پہ ڈاکہ، اس ڈاکے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو خود تو کسی بات کا جواب دینا ہی نہیں ہے اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے چلے جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا ای سی ایل پہ نام ڈلنا ہے تو وہ بھی ڈلے گا، اور اگر کسی کے خلاف کوئی اور کارروائی ہونی ہے، اریسٹ ہونا ہے، تو بالکل وہ بھی ہوگا۔ اور لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ ان کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ یہی ڈسیزن جو پی ٹی آئی کے خلاف آپ لینے جا رہے ہیں، جی جو بھی ڈسیزن آپ لینے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، اگر ان فیوچر کیونکہ کیسز اور بھی جماعتوں کے الیکشن کمیشن میں چل رہے ہیں، اگر ان پر بھی یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا یہی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ قانون ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کسی گورنمنٹ سے، کسی کمپنی سے یا کسی فارن نیشنل انڈیویجول سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لیتی ہے فنڈنگ، تو وہ ایک فارن ایڈڈ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگی، اور وہ جو ڈکلیئر ہوگی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پیش ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو قانون کے مطابق اگر کسی کی جس کے خلاف بھی ہوگا تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور میں یہ بتائیں کہ پنجاب میں کسی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جی وہاں جو صوبائی دفاتر ہیں وہاں لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہوا، تو وفاق اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کہاں پہ جی کہاں پہ؟ لاہور میں اور پشاور میں کس حوالے سے؟ الیکشن کمیشن کے جو کریں نا، دفاتر ہیں، کریں۔ صوبائی دفاتر ہیں وہاں بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ دیکھیں جی، یہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ دار ہیں، اور ہم نے یہ محرم الحرام کے موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ریکوائرمنٹ ان کی آئی ہیں، رینجز کے متعلق، ایف سی کے متعلق، سول آرم فورسز سے متعلق، ہم نے پوری جو ہے وہ میں نے میٹنگ کی ہے سب کے ساتھ، چیف سیکرٹریز، آئی جی صاحبان جو ہے وہ اس میں موجود تھے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ہر چیز جو ہے ان کو مہیا کی ہے۔ تو اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سے جو وفاق سے ہیلپ ہے وہ ہم ان کو دیں گے، اور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پہ کسی پراپرٹی کو، کسی پرسن کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے، دے ول بی ہیلڈ ریسپانسبل۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ملاقات ہوئی ہے سی پی او سے پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں لاہور میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیزیں سامنے ای سی ایم میں ڈالا جائے، پکڑ کی جائے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے پنجاب کے اندر بھی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو کریں جی، کریں گرفتار، اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد عدالت میں پیش کریں، اس میں جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ 3.5 پونے 4 سال فیس کی ہیں، جھوٹے مقدمے فیس کیے ہیں، تو اب اگر کوئی ان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے، وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل ہم تیار ہیں اس کو فیس کرنے کے۔ مسلسل فنڈ کرتے رہے کہ ان کی بھی کوئی آپ انکوائری کرا رہے ہیں تو مسلسل فنڈ دینے والے، ایک تو یہ ہے مطلب بیرون ملک سے جو پاکستانی ان کو میکس زیادہ سے زیادہ فنڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کے حوالے سے بھی آپ کو انکوائری کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، تحریک انصاف کہتی ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں، چوتھا پہاڑ نکلا چوہا، وہ کہتے ہیں مسئول، اور نہیں تو پھر اگر چوہا نکلا تو پھر یہ احتجاج کس لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ یہ چوہے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کل وہ یہ ایک بیانیہ اس طرح سے بنائیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے، یہ انہوں نے ویسے کل کوشش کی ہے، لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ان کی بس ہو گئی ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ آپ احتجاج ہی کرنا پڑے گا. تو اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج رکھا ہے. لیکن جو چیزیں جس کریڈیبل مٹیریل اور ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہیں اس سے انکار اب ممکن نہیں ہے. یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ فارن فنڈنگ کی، اس میں دراصل یہ ہے کہ جو اپنا جو پریزیڈنشل جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر ہے 2002 اس میں بھی، اور جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 ان دونوں میں دراصل وہاں پہ فارن فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے. فارن فنڈنگ کی لفظ وہاں پہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی. یہ اس سے جو ہے وہ فواد صاحب فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، فارن فنڈنگ کا تو وہاں پہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو جو چیپٹر ہے جو ریلیونٹ سیکشن ہے اس کو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے نا یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ وہ پھنس چکے ہیں. اب اس چنگل سے ان کو نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی جو اس میں ہماری لیگل رسپانسبلٹیز ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہے اس کو ہم پورا کریں گے، اور اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو قانون اور آئین کا تقاضا ہے. اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ہماری کو ان کے ساتھ مخاصمت ہے یا ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی اسکور سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے. صاحب اسلام آباد حدود کے چاروں طرف پنجاب، کے پی پی اور گورنمنٹ ہے، اگر وہ ایک آرگنائز موب لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس میں ان کے ساتھ پولیس بھی ہو چکائی، تو کیا وفاقی حکومت نے اس تناظر میں کوئی انتظامات کر رکھے ہیں؟ نہیں تو پہلے کیا جب 25 مئی کو آئے تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ دونوں صوبوں کے جی بی اور کے پی کے چیف منسٹرز ان کے ساتھ تھے، پولیس ان کے ساتھ تھی، آرگنائزڈ جو ہے وہ موب ان کے ساتھ تھا، مسلح جتھا تھا. خود وہ کہتے رہے کہ جی میرے لوگ جو ہے وہ مسلح تھے. تو مسلح جتھے کے ساتھ انہوں نے چڑھائی کی تھی. تو وہ جب صبح یہاں سے پسپا ہوئے ہیں تو کتنی تعداد تھی؟ 8,000 10,000. تو اب اگر 7 پنجاب شامل ہو گیا تو چلیں 15-16,000 ہو جائے گی. یہی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی ایڈونچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے بھی اور ان کو سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. کل بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ کل وہ ریڈ زون میں نہ داخل ہونے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ ای سی پی آفس کے فرنٹ پہ آ کے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں. اس کے بعد ریڈ زون کے بعد جو ہے ہم نے 2 ایریاز ان کو مختص کر دیے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں. پرامن احتجاج ان کا حق ہے، ہم بالکل ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. یہ H9 جی نہیں تو اس حالیہ فیصلوں سے مراد تو آپ کا وہ ایک مخصوص بینچ ہی ہے نا. تو کیا آپ سارے کیسز ہیں اسی بینچ نے سننے ہیں؟ اور وہ صرف سپریم کورٹ وہی ہے. اس بارے میں ہماری بڑی واضح جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یہ جو اب ہم وہ جو ریفرنس جو ہے وہ دائر کریں گے تو ہماری یہ استدعا بھی ہوگی، ہماری یہ بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی ہوگی کہ اسے فل کورٹ جو ہے وہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کب واپسی کا اعلان کر رہے ہیں پاکستان آنے کا، اور کیا انہیں کی قیادت میں مسلم لیگ نون الیکشن میں جائے گا؟ دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے. وہ پارٹی کے قائد ہیں، ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کہہ دوں کہ جی فلاں تاریخ کو آئیں گے. یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے. باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پہ بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں. تھینک یو جی.
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. ان کا یہ کہنا تھا کہ رپورٹس میں آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی والے الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کل احتجاج کر کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے. پی ٹی آئی والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں. مختص کردہ جگہ پر پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ریڈ زون میں اجتماع پر پابندی ہے. مختص کردہ جگہ پر ہم آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ثابت ہو چکی ہے اور پاکستان میں انتشار اور نفرت کا بیج بونے کے لیے یہ پارٹی کام کرتی رہی ہے.